اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے، سننے والے سامعین، ناظرین کو میرا غلام علی خان اور مصطفیٰ حسین خان کا السلام علیکم۔ آج 65 نیوز کی پروگرام، اسپیشل پروگرام 65 آورز میں ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے جو اپوزیشن کی موجودہ جو ایک نئی تحریک کا آغاز ہوا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اپوزیشن کے جلسوں میں کتنی جان ہے، ان جلسوں کی وجہ سے حکومت کے اندر کتنی جان باقی رہ گئی ہے، تو کیا آگے سینیریو بننے جا رہا ہے، سیاست کیا کسی نئی کروٹ لے رہی ہے، کیونکہ ابھی جو اپوزیشن ایک دم جمع ہوئی ہے اور جلسے شروع ہوئے ہیں، اس سے کوئی لگ رہا ہے کہ کچھ تبدیلی یا کچھ بات نئی کوئی تبدیلی آنے والی، تبدیلی وہ نہیں جو تحریک انصاف کی حکومت آئی تو تبدیلی کے نام سے، وہ تبدیلی تو آئی نہیں، لیکن کوئی اس طرح لگ رہا ہے کوئی نظام میں تبدیلی یا کوئی حالات میں تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئی تحریک اپوزیشن کی شروع ہوئی ہے، یہ صرف اقتدار کی خاطر یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ نہ عوام کی خاطر یہ لوگ، انہوں نے کبھی آج تک کوئی احتجاج کیا، نہ عوام کے حقوق کے لیے اکٹھے ہوئے، نہ یہ لوگ کبھی عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ پچھلے 40 سالہ دور اقتدار میں ان تمام جو لوگ جو اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہیں، پچھلے 40 سال سے یہ برسر اقتدار ہیں، لیکن انہوں نے آج تک کوئی عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کوئی جلسہ نہیں کیا، عوام کے فلاح و بہبود کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے۔ کوئی اے پی سی آج تک، ابھی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، اس دوران انہوں نے اے پی سی جو ہوئی ہے وہ بھی صرف اپنے اقتدار کے حصول کے لیے، حکومت کے خاتمے کے لیے کی ہے، عوام کے لیے سہولت کے لیے نہیں کی، عوام کو بنیادی سہولتیں دینے کے لیے کوئی اے پی سی نہیں ہوئی آج تک۔ لیکن جب بھی اے پی سی ہوئی یا جب احتجاج ہوا، وہ صرف اقتدار کی خاطر ہوا ہے، عوام کو صرف لالی پاپ دیا گیا۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ میں پوچھتا ہوں مصطفیٰ بھائی، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جو ابھی یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ پاکستان کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں یا یہ عوام کے لیے اکٹھے ہوئے یا اسلام کے لیے؟ کس مقصد کے لیے؟ ان کا مقصد پاکستان، یہ آج جو خطاب چل رہا تھا محترمہ مریم نواز صاحبہ کا، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہم پاکستان کے لیے ایک اکٹھے ہوئے، لیکن ہم نے آج تک اپنی جب سے ہوش سنبھالا، ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ لوگ پاکستان کے لیے اکٹھے ہوئے یا عوام کے لیے اکٹھے ہوئے ہوں یا اسلام کے نام کے لیے اکٹھے ہو، نہیں، یہ صرف اقتدار کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ آج ایک بار پھر انہوں نے جو اکٹھے ہوئے ہیں، اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ آگے کوئی سینیریو سیاست کا چینج ہونے والا، تب یہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد آگے کیا ہونے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ غلام علی صاحب۔ بات یہ ہے غلام علی صاحب کہ اگر ہم اس ٹائم یہ کہہ بھی دیں کہ یہ عوام کے لیے اکٹھے نہیں ہو رہے، اقتدار کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن جو ان کا سلوگن ہے اور حکومت نے، جو تحریک انصاف کی حکومت نے ان کو خود موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ ان کا ایجنڈا جو عوام کے لیے ہے اس ٹائم، وہ جو بات کر رہے ہیں اپوزیشن، جو یہ پی ڈی ایم والے کہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، تو وہ بات ان کی درست ہے کہ اس ٹائم عوام ان تمام مسائل کا شکار ضرور ہے، اور اس کی وجہ سے ایڈوانٹیج ملا ہے اپوزیشن کو کہ وہ اپنی تحریک کو جو ہے اس کو چلا رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات اور میں آپ کو بتا چلوں، اس میں عوام نہیں ہے، یہ ان کی تحریک چل رہی ہے اس ٹائم، اس میں عوام الناس کا آپ اس میں شمولیت نہیں کہہ سکتے کہ عوام الناس کم ہے، یہ پارٹی کے کارکنان ہیں۔ عوام ابھی صحیح معنوں میں اگر آپ پوچھیں تو عوام ابھی جو ہے مہنگائی کے لیے سڑکوں پر نہیں آئی، نہ عوام کو ابھی کسی قسم کی تکلیف ہے یا وہ پریشان ہے۔ اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں غلام علی سے، وہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ عوام نے ایک اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا ہوا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ہم نے 3 دفعہ آزما چکے ہیں، اور تحریک انصاف کو ہم نے پہلی دفعہ آزمایا ہے، اور 5 سال کم از کم دیے جائے حکومت کو، 2-2.5 سال میں کوئی حکومت نتائج نہیں دے سکتی، بالکل 5 سال دینے چاہیے۔ اپنا مائنڈ سیٹ بنایا ہے کہ 5 سال تک ہم ان کو دیکھتے ہیں، شاید تحریک انصاف آگے ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس کی وجہ سے عوام ابھی تک جو ہے نا اس تکلیف کو برداشت کر رہی ہے، لیکن اس میں نو ڈاؤٹ کہ اپوزیشن کا جو احتجاج اور اپوزیشن کا جو پریشر ہے اس ٹائم وہ حکومت پر بہت زیادہ پڑ چکا ہے۔ جو گجرانوالہ کا جلسہ تھا کل، وزیر اعظم صاحب کی آپ کنونشن سینٹر میں اسپیچ اگر دیکھیں تو وہ گھبراہٹ، پریشانی ان کے چہرے سے آیا نظر آ رہی تھی، کیونکہ کل اب عمران خان صاحب جو تھے انہوں نے ٹھیک کہا کہ میں اب وہ نیا وزیر اعظم بن جاؤں گا آج سے، واقعی کل وہ نئے وزیر اعظم نظر آ رہے تھے، اور وہ نیا وزیر اعظم بھی ایسے نظر آتا ہے جیسے گلی کا محلے کا کوئی بدماش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو لوگوں کو، شریف لوگوں کو، وہ تو عوام کو تو وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں وہ کل وزیر اعظم صاحب گھبرا گئے، کل عوام گھبرائی، اصل میں عوام کل گھبرائی ہے، وزیر اعظم صاحب کو گھبراہٹ دے کے عوام گھبرائی ہے، عوام تو، ہمارا وزیر اعظم آج گھبرائی۔ میں آپ کی بات کر، عوام تو
موجودہ دور میں گھبرائے ہیں مہنگائی کی وجہ سے. عوام پچھلے دور میں بھی پریشان رہی ہے, اس سے پچھلے دور میں عوام پستی رہی ہے, عوام پریشان رہی ہے, مہنگائی بڑھتی رہی ہے, قرضوں کا بوجھ عوام پہ بڑھتا رہا. وہ جو قرضے حکمران لیتے رہے اپنے خزانوں میں جمع کرتے رہے, عوام پہ بوجھ پڑتا رہا, عوام پہ ٹیکس کی صورت میں بوجھ پہلے بھی پڑتا رہا. اب بھی عوام پریشان ہے, پہلے بھی عوام پریشان تھے. عوام تو پریشان ہے اور وہ گھبرا بھی رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ عوامی رائے دیکھیں نا, اگر ٹی وی چینلز پہ غلام علی صاحب شام کو جو ٹاک شوز رات کو ہوتے ہیں, اگر آپ ٹاک شوز دیکھیں ٹی وی پر تمام چینلز میں, تو عوام کی جو رائے دکھائی جاتی ہے, عوام یہی کہہ رہی ہے کہ جی پچھلی حکومت ان سے بہت بہتر تھی. پچھلی حکومت میں آٹا مہنگا نہیں تھا, چینی مہنگی نہیں تھی, بجلی مہنگی نہیں تھی, پیٹرول مہنگا نہیں تھا. عوام سرکاری ملازمین کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھتی تھی. پہلی دفعہ یہ حکومت پہلی آئی ہے تحریک انصاف کی کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں میرا خیال ایسا ہوا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا اور ریٹائر پینشنر کی پینشن میں اضافہ نہیں ہوا. اس سے پہلے جتنی حکومتیں تھیں خواہ 5% کریں 10% کریں, کرتی ضرور تھی. لیکن یہ ایک بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عوام اچھا میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا کہ وزیر اعظم صاحب کو کل گھبراہٹ وزیر اعظم کی گھبراہٹ دیکھ کے عوام گھبرائی, اس کی وجہ بتاتا ہوں. کل وزیر اعظم صاحب نے جو کنونشن سینٹر میں جو ٹائیگر فورس کا جو اجلاس بلایا تھا, وہ آپ کو بتاؤ اس کے کس لیے بلایا تھا؟ آپ کو پتا وہ ایجنڈا کیا تھا, کس ایجنڈے پہ بلایا تھا؟ وہ ٹائیگر فورس کو مہنگائی کے روک تھام کے لیے ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. وہ اس لیے بلایا گیا تھا کہ وہ ٹائیگر فورس کو جو مہنگائی ہے, خرد اشیاء مہنگی ہیں, وہ جو ہمارے کیا کہتے ہیں یوٹیلیٹی اسٹور ہیں, جہاں پر یہ بازار ہیں, شاپنگ سینٹر ہیں, جہاں پر اس کی اشیاء ملتی ہے لوگوں کو, وہاں پر ٹائیگر فورس کو ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ طریقہ تو کوئی پراپر طریقہ کار نہیں ہے. دیکھیں یہ طریقہ کار تو صحیح نہیں تھا. اس کی وجہ ہے کہ جب ٹائیگر فورس جا کے تاجروں پہ حاوی ہوگی تو وہاں پر تصادم ہوگا, خانہ جنگی کی وجہ ہوگی. ٹائیگر فورس کیا حکومتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ اس کا مطلب حکومت فیل ہو چکی ہے. اب حکومت کو جو ٹائیگر فورس کی ضرورت پڑے گی, گلو بڑ کی ضرورت پڑے گی کسی کام کے لیے, کسی چیز کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے, تو یہ تو غلط ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ کل وزیر اعظم صاحب وہ ایجنڈا بھول گئے اور انہوں نے سارا فوکس گجرانوالے جلسوں کو کیا اور نواز شریف کو مخاطب رکھا, مریم نواز کو رکھا, بلاول بھٹو کو رکھا, تو وہ اپنا ایجنڈا بھول گئے. اور وزیر اعظم صاحب اس ٹائم ملک کے وزیر اعظم ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے اس ٹائم وہ کنٹینر میں نہیں کھڑے, وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں. جو ملک کے وزیر اعظم ہوتا ہے ان کو بہت ساری چیزوں کو نیشنل لیول پہ لے کے چلنا ہوتا ہے. کچھ باتیں وزیر اعظم صاحب نے بہت غلط کر دی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اگر وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, اور وزیر اعظم صاحب نے اس طرح کر کے پوری قوم کے سامنے کہا ہے میں چھوڑوں گا نہیں, میرا وزیر اعظم سے ایک سوال ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے اس کو بھیجا کیوں تھا؟ میرا یہ سوال ہے. وہ اس لیے میں آپ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں کہ آپ پہ کیا دباؤ تھا. آپ عدالتوں کو کوئی کل آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ بھی فیصلے صحیح کریں.